رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنة اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانه تبارک وتعالی فی کتابه المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلى الله عليه وسلم. مالک کائنات قرآن مقدس میں اس طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی تلاش کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ، جو بھی تلاش کرے گا کس چیز کو؟ غیر الاسلام دین، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو بھی قبول کرانا ہے. دین کو صرف ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں جس دین کو ہم نے مانا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی کرانا ہے. ہم نے چیز مان لی اور وہ اللہ نے قبول نہ کی تو اس ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ لہٰذا کوشش یہ کریں، اس لیے کہ اسلام تحقیق کا مذہب ہے. عقل پر پردے ڈال کر، آنکھوں پر نابینائی کا چشمہ لگا کر اور زبان پر بے تحقیق کے پہرے لگا کر ہم اگر اسلام کے راستوں پر چلنا چاہیں تو وہ اسلام ہمیں کہیں بھی لے جا سکتا ہے مگر اللہ کے پاس نہیں لے جا سکتا. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم جس دین کو مان رہے ہیں اسلام کے نام پر، وہ آیا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا یا نہیں. تو یہ دین جو ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ دین فطری دین ہے. میں ابتدائی گفتگو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اسلام کا کوئی بھی قانون عین مطابق عقل ہے. اس کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا قانون بھی
اور بڑے سے بڑا قانون بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو عقل کے مطابق نہ ہو. کوئی سے بھی قانون لیا. اب یہ لوگ باغ اسلام کے قوانین پر اعتراض کرتے رہتے ہیں. یہ اعتراض وہ خود جانتے ہیں کہ یہ اعتراض بیجا ہے، مگر بعض لوگ اپنی بات کو بالا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو اعلیٰ کرنے کے لیے اعتراض برائے اعتراض کرتے رہتے ہیں. اسلام پر ایک سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسان کو ترقیوں کی راہوں پر گامزن نہیں کرتا. انسان کو اسلام کو ماننے والے ترقیوں کی راہوں پر گامزن نہیں ہوتے، اور وہ جو ہے بس ایک محدود زندگی جیتے ہیں. نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، عید ہوئی سوئیاں پکا لی، بقرہ ہوئی گوشت کھا لیا، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہاں پر اسلام میں ترقی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جبکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اسلام ہی دنیا میں ترقی کا واحد راستہ ہے. واحد راستے کا نام ہے اسلام. اور اگر دنیا میں یہی بات مشہور ہے کہ اسلام ترقی کی راہوں پر گامزن نہیں کرتا انسانوں کو، تو جو اسلام کے مبلغ تھے، جو اسلام کے پھیلانے والے تھے، جو اسلام کے پرچارک تھے، جو اسلام کو تبلیغ کر رہے تھے، پھیلا رہے تھے، بتا رہے تھے، وہ ایسے ترقی یافتہ تھے کہ زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی باتیں کیا کرتے تھے. زمین پر بیٹھ کر آسمانوں کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اتنے علمداں تھے کہ کوئی آدمی جو چیز ابھی تک واقع پذیر نہیں ہوئی ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا. مگر جو اسلام کے مبلغ تھے وہ اس قدر عرفہ و اعلیٰ تھے کہ جب مسلح علم بچھا دیا کرتے تھے تو توریت والوں کو توریت سے جواب دیا کرتے تھے، انجیل والوں کا انجیل والوں سے جواب دیا کرتے تھے، زبور والوں کا زبور والوں سے جواب دیا کرتے تھے. اور یہ کتابیں تو نازل ہو چکی تھی، لہٰذا کوئی سوچے کہ ممکن ہے پروردگار نے علم ودیت کر دیا ہو، مگر وہ قرآن جو ابھی 40 سال بعد نازل ہوگا، مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، یہ ہے علم کی منزلیں. توریت والوں کو توریت سے، اور پہلے معاملہ تو یہ ہے کہ تو بعد کی باتیں ہیں، پیدا ہوتے ہی توریت کی بھی تلاوت کر دی. یہ بتانا تو دور کی بات ہے، مسائل تو دور کی بات ہے، سوال جواب تو بعد کی باتیں ہیں. پیدا ہوتے ہی توریت پڑھ کر سنا دی، انجیل پڑھ کر سنا دی، زبور پڑھ کر سنا دی، قرآن جو بھی نازل بھی نہیں ہوا پڑھ کر سنا دیا. اور رسول تائید کر رہے ہیں، یا علی تم نے توریت صاحب توریت سے بہتر پڑھی، انجیل صاحب انجیل سے بہتر پڑھی، زبور صاحب زبور سے بہتر پڑھی، اور قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا تھا. یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا تھا. آنے والے مستقبل کے مسلمانوں کے منہ پر تالے لگا دیے کہ کل کو جو یہ کہے کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے،
رسول پڑھنا نہیں جانتے تھے، میں اعلان کر رہا ہوں علی نے قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھا کرتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر۔ یہ ہے، اب اس پر کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ بھائی پیدا ہوتے ہی کوئی کیسے قرآن پڑھ سکتا ہے، پیدا ہوتے ہی کیسے کوئی کلام کر سکتا ہے؟ توریت، انجیل، زبور، قرآن کی تلاوت تو دور کی بات ہے، کلام کرنا ہی مشکل ہے، کلام کرنا ہی محال ہے، تو قرآن ایسی بات کہتا ہی نہیں جو عقل میں نہ آئے، اور بغیر دلیل کے کوئی بات کرتا ہی نہیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ کیسے پڑھ دیا، کیسے تلاوت کر دی؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ علی کن حالات میں تلاوت کر رہے ہیں، علی کن حالات میں توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، علی کن حالات میں زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، علی کس مقام پر زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، علی کس مقام پر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ دست رسالت پر تلاوت قرآن بھی ہو رہی ہے، تلاوت زبور بھی ہو رہی ہے، تلاوت انجیل بھی ہو رہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس پر بے جان بھی کلمہ پڑھ دیا کرتے ہیں، یہ وہ ہے جس پر سنگریزے بھی بول جایا کرتے ہیں۔ تو جس ہاتھ پر سنگریزے بول جائیں، علی اس دستے رسالت پر آ کر تلاوت قرآن پڑھے تو تعجب کس بات کا ہو رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر۔ اور پھر دوسری چیز، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ علی نے قرآن پڑھا۔ یہ دیکھو کہ قرآن پڑھا کس نے، قرآن پڑھا کس نے؟ دلیل کے بغیر کوئی بات نہیں ہوا کرتی۔ جب جناب مریم کے پاس آئے لوگ کہ مریم نے کیا کیا، یہ بچہ کہاں سے آیا، نہ تمہاری ماں ایسی، نہ تمہارے باپ ایسے، نہ بھائی ایسے، تو جناب مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اب آنے والوں کی عاجزی انہوں نے خود ظاہر کر دیا، آنے والوں نے جیسی مریم نے اشارہ کیا فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، تو آنے والے بولے بھلا بچے سے کلام کیسے کریں گے، بچے سے کلام کیسے کریں گے، اور یہ بچہ کلام کرے گا کیسے؟ انہوں نے ایسے کہا، فوراً حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو گہوارے عیسیٰ میں، گہوارے میں عیسیٰ اللہ کا نبی کلام کر سکتا ہے، وہ فخر عیسیٰ کے دست پر آ کر اگر تلاوت قرآن کرے، تلاوت زبور کرے، تلاوت انجیل کرے، تو اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے دراصل وہ قرآن پر شک کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد پر۔ تو یہ قرآن کے پیکر ہیں، یہ قرآن کے مبلغین ہیں، یہ دین کے مبلغین ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو بھی دین کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، اس سے اس کا وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین چونکہ میرا ہے، دین میرا ہے، لہذا اس کے مبلغ بھی میں طے کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دین ہو میرا اور مبلغ بناؤ تم، دین ہو میرا پھیلانے والا بناؤ تم، دین ہو میرا اور اس کو بچانے والے، پھیلانے والے، بتانے والے وہ تم نہیں بنا سکتے۔ چونکہ دین میرا ہے لہٰذا میں ہی بناؤں گا۔ کسی نبی کو یہ پاور نہیں ہے کہ اپنے بعد وہ اپنا جانشین بنا کر چلا جائے، میں جا رہا ہوں میرے جانشین ہی ہے، کسی کو یہ پاور نہیں ہے۔ از روح قرآن، یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے، کوئی حدیثی بات نہیں ہے، کوئی روایت کی بات نہیں ہے۔ کسی نبی کو بھی پروردگار نے یہ پاور نہیں دی کہ جب تم آؤ تو اپنا جانشین اپنی مرضی سے بنا کر آ جاؤ، نہیں۔
حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، کلیم اللہ ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ کتنے بڑے پیغمبر ہیں، کتنے بڑے بڑے منصب ہیں، یہ سارے منصب ہیں۔ لیکن یہی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، صاحب شریعت، کلیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کاموں کو آسان کر دے، یفقہوا قولی، میری زبان کو کھول دے، گرہ کھول دے، میری زبان کی گرہوں کو کھول دے۔ اور اس کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پروردگار تو میرا وزیر بنا دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، تو میرا وزیر بنا دے۔ یہ اتنا نہیں کہا کہ صرف وزیر بنا دے، من اہلی، تو وزیر اس کو بنانا جو میرے اہل میں سے ہو، ایرے غیروں کو وزیر نہ بنانا بلکہ میرے اہل میں سے ہو۔ اتنی بات ہو گئی، ایک پتہ بتا دیا حضرت موسیٰ نے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، تو میرا وزیر بنا، یعنی یہ مجھے پاور نہیں ہے میں بنا لوں، تو بنا۔ تو جب وہ بنائے گا تو کس کو بنائے گا؟ وزیرم من اہلی، وزیر اس کو بنانا جو میرے اہل میں سے ہو، غیر اہل کو وزیر نہ بنانا۔ اتنا ہو گیا، آگے بات اور بڑھی۔ اب موسیٰ نے اپنے اہل میں سے بتا دیا کہ میرے اہل میں سے بنانا، نام بھی بتا کہہ دیا، پروردگار ہارون، تو جو وزیر بنائے گا میرے اہل میں سے، تو ہارون کو بنا دیے۔ اب ہارون کا نام بھی لے دیا، پھر رشتہ بھی بتا دیا، وہ آخی، وہ ہارون کوئی اور نہیں میرا بھائی ہے۔ اپنا اہل بھی بتا دیا کہ میرے اہل میں سے بنانا، نام بھی بتا دیا ہارون کو بنانا، رشتہ بھی بتا دیا بھائی کو بنانا۔ موسیٰ جب تم نے ساری چیزیں بتائی دی، اپنا رشتہ بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیا، اہل بھی بتا دیا، تو خود ہی کیوں نہیں بنا دیتے؟ خود ہی جو بنا دو، اعلان کر دو کہ میرا ہارون بھائی ہے، میں ان کو وزیر بنا رہا ہوں، جانشین بنا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، بنائے گا پروردگار، بنائے گا پروردگار۔ تو جب ایک موسیٰ کو اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے وزارت کا اعلان کرا دے، تو پیغمبر اسلام کو بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ علی کو بغیر اللہ کی مرضی کے وزیر بنا دے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر وزیر نہیں بنایا بلکہ ارشاد پروردگار کے مطابق بنایا۔ ساری چیزیں تھیں وہی جو موسیٰ نے دعا کی، وہ میرے اہل میں سے ہو، میرا بھائی ہو، اس کا نام ہارون ہے۔ یہی ساری صفتیں پیغمبر اسلام کے وزیر میں بھی تھی، اہل میں سے بھی تھا، علی بھی تھا اور بھائی بھی تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز بغیر حکم خدا کے کوئی نبی معین نہیں کرتا۔ یہ اسلام وہ دین ہے کہ اس کو تمہیں صرف پابند بنانا ہے، تمہیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ ہم اس دین کو پھیلانے کے لیے جانشین اپنے بنائیں گے، تمہیں قبول بھی کرانا ہے اس کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم نے کوئی اور دین لے کر آئے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا اسلام کو۔ تو پروردگار قبول کیسے کرائیں گے؟ تو اس کی ضمانت بھی ہم دے رہے ہیں، اس کی گارنٹی بتا رہے ہیں، اس کی پہچان بتا رہے ہیں۔ ہونڈا والے اعلان کرتے ہی ہیں کہ ہمارے ہاں صرف ہونڈا والی کمپنی ہے، ہونڈا والے انجن صحیح ہوں گے، باقی اور انجن صحیح نہیں ہوں گے۔ آپ ماروتی کا انجن لے کے پہنچے ہونڈا والوں کے پاس، ہم نہیں سہرے کیا گئے۔ سوزوکی والے پہنچے انجن لے کے ہونڈا والوں کے پاس،
نہیں صحیح کریں گے، اس کی سروس نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہونڈا ہے ہماری کمپنی. ہم ہونڈا والے صحیح کریں گے، ماروتی والے صحیح نہیں کریں گے، کہیں اور لے جاؤ. سوزوکی والے صحیح کریں گے، ہم نہیں کریں گے سوزوکی والوں کو، کہیں اور لے جاؤ. اعلان ہمارا ہے، ہونڈا والے ہیں وہ صحیح کریں گے. کیوں؟ تمہارے انجن میں کون سے 4 چاند لگے ہوئے ہیں کہ نہ ہو 4 چاند لگے ہوئے؟ ہمارا تو اعلان ہے، ہم قبول کریں گے. ہونڈا والے صحیح کریں گے اس کو. بھائی جیسے پرزے تمہارے ہونڈا میں ہیں، ایسے ہی پرزے تو سوزوکی میں ہی ہیں. اس میں بھی کل پرزے ہیں، اس میں بھی پیش ہیں، اس میں بھی پہیے ہیں، اس میں بھی پہیے ہیں. تو تم صحیح کیوں نہیں کرتے؟ صحیح کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ کہ بھلے ہی وہ ایکس جیسے ہوں، پہیے وہ ایسے ہی ہوں، پرزے ایسے ہی ہوں، پیش ایسے ہی ہوں. تو پھر یہ تو بتاؤ کہ جب سارے پرزے، پیش، کاولے، کل پرزے سارے ایک جیسی ہیں تو تم پہچانو کیسے کہ تمہارا ہونڈا والا یہ ہے اور یہ غیر ہے؟ تمہارا ہونڈا والا یہ ہے اور غیر ہونڈا یہ ہے. کمال کر دیے. جب ہم اعلان کر رہے ہیں تو پہچان ہم ہی تو رکھتے ہیں، تمہیں تھوڑا ہی ہے. ہم ہی تو پہچان رکھیں گے کہ پروردگار وہ پہچان تو بتا. تو نے اسلام تو بھیج دیا اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار نہیں کرے گا تو وہ تیرا اسلام ہوگا کیسے؟ کہا گیا جس طرح ہر کمپنی والے اپنے مال پر مہر لگاتے ہیں، مہر اگر صحیح ہوتی ہے تو اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. میں بھی دین کو مہر والا قبول کروں گا. کہ پروردگار کون سی مہر؟ کہا کہ بھول گئے، غدیر میں رسول نے اعلان کیا تھا من کنتو مولا، جس کے اسلام پر ولایت کی مہر ہوگی قبول کرتا چلا جاؤں گا، جو بغیر ولایت کا دین ہوگا اس کو اس کے منہ پر دے مارتا چلا جاؤں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین وہ قبول ہوگا جس پر پیغمبر اسلام کے ولایت کی مہر لگی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا. یہ دین بہت قیمتی دین ہے، بہت محنت والا دین ہے. یہ دین انسان کو پستی سے نکال کر کے بلندیوں کی طرف لاتا ہے. یہ دین انسان کو کاہل نہیں بناتا، یہ نہیں سبق دیتا سستی کا، عہدی پن کا. دین اسلام کو بتاتا ہے کہ تم ترقی کرو اور ترقی کی منزل پر گامزن ہوتے چلے جاؤ. تمہیں اسلام غریب نہیں دیکھنا چاہتا، امیر دیکھنا چاہتا ہے. پھٹے کپڑوں میں نہیں دیکھنا چاہتا، تمہیں اسلام اچھے لباس میں دیکھنا چاہتا ہے. تمہارے حلیہ خراب نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ تمہیں سجا سنورا دیکھنا چاہتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ پروردگار نے اپنے رسول کے ذریعے کہلایا دیکھو تم دنیا میں محلے میں کبھی بھی رہنا، کیسے بھی رہنا، اپنے گھر میں کیسی بھی رہنا، مگر جب میرے گھر میں نماز کے لیے آنا تو معطر ہو کے آنا، خوشبو لگا کے آنا، اچھا لباس پہن کے آنا. اس لیے کہ میں صفائی پسند ہوں. میں صفائی پسند ہوں. جو پروردگار اپنے گھر میں گندگی کو پسند نہ کرے اس مسلمان کی گندگی کو کیسے قبول کر لے؟ آج اس کے برعکس ہو رہا ہے. جہاں پر گندگی زیادہ ہو سمجھ لیں گے وہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جہاں پر غلاظت زیادہ ہو سمجھ لیں گے وہ مسلمانوں کا محلہ ہے، جس کے کپڑے زیادہ پھٹے ہوئے ہیں سمجھ لیں گے مسلمان جا رہا ہے، جو گندا رہتا ہے سمجھ لیں گے مسلمان جا رہا ہے. یہ مسلمان میں گندگی آئی کہاں سے؟ گندگی مسلمانوں میں آئی یہیں سے کہ جب انہوں نے اسلام کے رہبر اپنے جیسے بنا لیے، خدائی رہبر کو چھوڑ دیا. خدائی رہبر کو چھوڑنے کا نتیجہ تھا کہ دنیا میں بھی ذلیل ہو گئے، مرنے کے بعد بھی ذلیل ہو گئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اسلام صفائی پسند. اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام نہاؤ. یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کو کسی مذہب میں نہیں ملیں گی، مگر اسلام نے اس کو دستور میں قرار دے دیا، قانون میں قرار دے دیا، ان باتوں کو قانون بنا دیا.
اچھا دنیا میں قانون تو بنتے ہیں، مگر کیسے قانون ہوتے ہیں؟ وہ دنیا میں جو قانون بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں جرم کو روکنے کے لیے، ہے یا نہیں؟ جرموں کو روکنے کے لیے، غلطیوں کو روکنے کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، لیکن کوئی قانون ایسا نہیں بناتا، کہ ہم نے تو سنا نہیں کہیں کہ تم اچھے کام کرو تو حکومت تمہیں نوازے گی، انعام دے گی۔ تم اچھے کسی غریب کی مدد کرو تو ہم تمہیں پارلیمنٹ میں بلائیں گے، تمہیں انعام سے نوازیں گے۔ تم برہنہ کو لباس دے دو، ہم تمہیں دلی بلائیں گے اور تمہیں انعام سے نوازیں گے۔ تم کسی بے مکان کا مکان بنا دو، ہم تمہارا اعلان کر دیں گے، ریڈیو پر تمہارا نشر کر دیں گے، ٹیلی ویژن پر تمہاری نشر کر دیں گے باتوں کو کہ فلاں فلاں انہوں نے غریبوں کی مدد کی، بے مکان کو مکان دیا، بے لباس کو لباس دیا، انہوں نے سارے نیک کام کی۔ کوئی نہیں۔ لیکن اگر کسی نے کسی کے یہاں چوری کر لی تو اب سزا ملے گی، کسی نے کسی کے ریپٹ مار دیا اب سزا ملے گی، کسی نے کسی کو قتل کر دیا اب تمہیں پھانسی لگے گی۔ کیا مطلب ہوا؟ نیکی پر کوئی جزا نہیں، اچھے کام کرنے پر کوئی جزا نہیں، برے کام کرنے پر سزا ہے، برے کام کرنے پر سزا ہے۔ یہ دنیا کے کوئی بھی ملک ہو، کہیں کوئی نیکیوں پر جزا دینے والا قانون نہیں بنا پایا، لیکن سزا برے کاموں پر، غلط کاموں پر سزا دینے کا قانون ہر ملک میں ہے۔ مگر اسلام وہ قانون ہے کہ اس نے اعلان کر دیا اچھائی کرو گے تو جزا پاؤ گے، اچھائی کرو گے تو جزا پاؤ گے، غلط کام کرو گے تو سزا پاؤ گے۔ یعنی نیکیوں پر جزا ہے، برائیوں پر سزا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسلام کا قانون وہ ہے کہ جو ایک پہلو نہیں دیکھتا بلکہ دونوں رخ دیکھتا ہے۔ تم اچھائی کرو گے، غربا کی مدد کرو گے، بے سہاروں کو سہارا بنو گے، یتیموں کا سہارا بنو گے، بیواؤں کی مدد کرو گے، بے مکان کو مکان دو گے، تو ہم تمہیں اس کا اجر بروز محشر، اور بعض کام تو ایسے ہیں اچھے کام کہ جن کا اجر دنیا میں ہی پروردگار دے دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ میں بھی بتا رہا ہوں، میں ایسے کام بتا رہا ہوں کہ جن کا اجر پروردگار اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور سزا بھی اس دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے اس کی جزا آخرت میں ہے، نہیں پڑھیں گے سزا آخرت میں ہے، روزہ رکھیں گے جزا آخرت میں ہے، نہیں رکھیں گے سزا بھی آخرت میں ہی ہے۔ لیکن دو کام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ کیا مطلب ہے دونوں کا؟ صلہ رحمی یعنی اپنے رشتہ داروں سے الفت و محبت اور ان کی خبر گیری اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا اور وقت ضرورت ان کی مدد کرنا، اس کا نام ہے صلہ رحمی۔ قطع رحمی رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنا، رشتہ داروں سے غفلت برتنا، رشتہ داروں کو پریشان کرنا، رشتہ داروں کو بیجا ستانا، رشتہ والوں پر ظلم و زیادتی کرنا، اس کا کیا نام ہے؟ قطع رحمی۔ اس کا نام ہے قطع رحمی۔ اور اچھائی کے ساتھ پیش آنا رشتہ داروں کے ساتھ، یہ ہے صلہ رحمی۔ اب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صلہ رحمی کو انجام دیتا ہے، جو شخص صلہ رحمی کو انجام دیتا ہے، نمبر ایک پروردگار اس کے روزگار میں برکت عطا کرتا ہے، اور وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔
دوسرا صلہ، جو شخص صلہ رحمی پر عمل کرتا ہے پروردگار اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہے، اس کی عمر میں پروردگار برکت عطا کرتا ہے۔ اب یہ برکت سامنے کی دلیل ہے، یہ سامنے کی باتیں ہیں۔ پہلے عمریں کسی کی 80 سال ہو رہی، کسی کی 100 سال ہو رہی، کوئی 100 سے اوپر بھی کود رہے ہیں۔ آج کسی کو 40 میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو 45 میں کینسر ہو رہا ہے، کسی کو 50 میں کڈنی فیل ہو رہی ہے، کسی کو کوئی مرض ہو رہا ہے، کسی کو کوئی مرض ہو رہا ہے، یعنی کوئی 50-60 سال میں کوئی کود رہا اوپر۔ کیوں؟ پہلے عمروں میں برکت تھی، آج عمروں میں برکتیں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل رشتہ داروں سے محبتوں کا اظہار کیا جاتا تھا، آج کوئی رشتہ کسی رشتہ دار سے محبت کا اظہار کرتا ہی نہیں، بلکہ جو کچھ، مثال کے طور پر یہ اسلام کے اخلاقیات میں سے، یہ باتیں اسلام کے اخلاقیات میں سے، اگر تمہارے یہاں کوئی چیز ایسی آئے تحفتاً آئے، یا تم کوئی چیز خرید کر لاؤ جو تمہارے نزدیک محبوب ہو، تو دیکھو تم اس میں سے کچھ حصہ اپنے رشتہ داروں کو بھی پہنچا دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی پہنچا دو، تحفتاً پہنچا دو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دونوں میں آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ محبتیں بڑھیں گی۔ جب محبتیں بڑھیں گی تو قربتیں پیدا ہوں گی، جب قربتیں پیدا ہوگی تو تم معاشرے میں مضبوط ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر میرا بیٹا باہر رہتا ہے، میرا بیٹا اب نہیں رہتا تھا، میرا بیٹا باہر رہتا ہے، اس نے وہاں سے کھجوریں بھیج دی، آتی ہیں کھجوریں، اکثر جن کے بیٹے باہر ہیں کھجوریں آتی ہیں، تو جتنی بھیجی میں نے ساری سٹور کر لی فریج کے اندر، تو پروردگار رسول کی نظروں میں یہ فعل حرام ہے، ناجائز۔ حق بنتا ہے کہ جو تحفہ تمہارے اولاد تمہیں بھیجے اس میں اہل محلہ کو بھی پہنچا دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی پہنچا دو، اپنے عزیز و اقربا کو بھی پہنچا دو۔ اس کا نام ہے محبتوں میں اضافہ۔ کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں ہے جو ان باتوں کی ترویج کرتا ہو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے دنیا کائنات میں جو محبتیں تقسیم کرتا ہے، نفرتیں تقسیم نہیں کرتا۔ لہٰذا یہ محبتوں کا ذریعہ ہے۔ اسلام نے بتا دیا، ہم نے شادی ہے مثلا کھانا بچ گیا، نہیں بانٹ رہے، کہیں بھی سڑ گیا مگر بانٹا نہیں، کتے کھانے لگے مگر انسانوں کو نہیں کھلایا۔ یہی ہے قطع رحمی، اس کو کہتے ہیں۔ اور جو قطع رحمی پر عمل کرتا ہے پروردگار اس کے روزگار میں نحوست پیدا کر دیتا ہے اور عمر میں بھی کمی کر دیتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ کل گھر میں، آج کل جیسے چھوٹا پریوار نہیں ہوتا تھا پہلے، آج کل جیسے چھوٹے پریوار نہیں ہوتے تھے، ہم دو ہمارے دو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے ایک باپ کے یہاں 5 اولاد، 10 اولاد، کئی بیٹیاں، کئی بیٹے، بھرا پورا پریوار ہوا کرتا تھا، جن کے یہاں آج بھی پرانے پریواروں دیکھتے ہیں۔ لیکن اتنے بڑے فیملی ممبرز، ان میں کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے سارے ہوتے تھے۔ کماتا ایک باپ تھا، مکھیا، کھانے والے سب ہوتے تھے۔ لیکن آج گھر کے جتنے ممبر ہیں سارے کما رہے ہیں، آخر میں پھر بھی روتے ہیں، یار بچا ہی نہیں۔ کوئی اگر کسی کے پاس ادھار لینے چلا جائے گا، ہے ہی نہیں۔ 100 روپے دیتے، بھیا پڑ رہی، ہے ہی نہیں۔ یہ اس نہ ہونے نے اللہ کو ناراض کیا، برکتیں ختم ہو گئی، نحوستیں پیدا ہوتی چلی گئی۔
اللہ کا ایک نام ہے عطا کرنے والا، المعطی، موتی یعنی عطا کرنے والا، عطا کرنے والا یعنی وہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہمارے اندر اللہ کی صفت پیدا ہونی چاہیے، ہم بھی عطا کرنے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں۔ جب ہم دیتے رہیں گے، آنے والے کو کبھی مایوس نہیں لوٹائیں گے، تو پروردگار ہمارے اس دینے کو اتنا پسند فرمائے گا کہ یہ بھی دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، تو میں بھی اپنے دینے میں برکت کر دوں، میں بھی اپنے دینے میں برکت کر دوں۔ لہذا اگر مولا کائنات نے ایک بیمار کو ایک انار کھلا دیا تو اللہ نے ایک انار نہیں بلکہ اس کے بدلے میں پورا دسترخوان اناروں کا نازل کر دیا۔ میری خوشنودی کے لیے تم نے ایک انار کھلایا، میں تمہیں اس کے بدلے میں سینکڑوں انار دے رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اللہ کی راہ میں کھلاتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، عمروں میں برکت ہو جاتی ہے، روزگار میں برکت ہوتی ہے، دکان میں بھی برکت ہو جاتی ہے، مکان میں بھی برکتیں ہوتی چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ چونکہ ہم نے اپنا ہاتھ روک لیا، مٹھی بند کر لی، لہذا پروردگار نے بھی وہاں سے روک لی برکتیں، وہاں سے بھی برکتیں رک گئی۔ ہم نے پروردگار کو کیسے پہچانا؟ عقل کے ذریعے، دیکھا تو کسی نے نہیں، عقل کے ذریعے پہچانا پروردگار کو، عقل کے ذریعے۔ تو ایمان بھی انسان کا عقل کے ذریعے اس کی پیمائش ہوئی، عقل کے ذریعے پروردگار کو پہچانا، عقل کے ذریعے سے انسان کے عمل کو پہچانا۔ مثال کے طور پر بس آخری بات، بہت ٹائم ہو گیا، صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ آخری بات، جو انسان چھوٹا عمل نہیں کر سکتا وہ بڑا عمل کیسے کر لے گا؟ بھائی ہے نہیں، سیدھی سی بات ہے یہ نہیں؟ جو انسان چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا کام کیسے کر لے گا؟ جو ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو کہیں گے 4 رکعت نماز پڑھ لے، کیسے پڑھ لے گا؟ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں مسجد ہے، ہمارے یہاں مکتب ہے، مسجد میں بھی پیسے لیے جاتے ہیں، مکتب میں بھی پیسے لیے جاتے ہیں۔ لا بھائی مسجد میں کام چل رہا، پیسے دے دیے، جو دینے والے ہیں بیچارے نے تو دے دیے، اگر کچھ بڑھا کے بڑھا کے دے دے، بھائی کچھ تمہاری حیثیت ماشاء اللہ اچھی خاصی ہے کہ نہیں بھائی، یہی نہیں لے لو۔ مکتب میں چندہ دیتے ہیں، کوئی 25، کوئی 50، کوئی 50، بحیثیت جو پنجہ دیتے ہیں چندہ۔ اگر کسی نے کہا کہ بھیا اب بہت دن ہو گئے تم 10 روپے دیتے چلے آ رہے، ان کو 15 تو کر دے، ارے تو قیامت ہو جائے گی، 15 نہیں تو بالکل ہمارا کوٹا خالی ہو جائے گا۔ بالکل کسی کے بعد 25 تھے، بھیا 50 کر دے۔ کیا بات کر رہے ہیں مولانا، کیسی بات کر رہے ہیں منتظم صاحب؟ بجٹ نہیں ہے، بالکل بھی بجٹ بالکل نہیں ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں 15 سال پہلے کا سلنڈر جو 200 روپے کا تھا وہ آج 800 کا خرید رہے ہیں، وہ آج 800 خرید رہے ہیں۔ یعنی دنیا کے معاملات میں تو سب کام ہو رہے ہیں، دین کے معاملات میں کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب آپ 25 کے 50 نہیں کر سکتے، 10 کے 20 نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بجٹ فیل ہو جائے گا، بجٹ فیل ہو جائے گا، تو وہ مجلسوں میں 10,000 کا تبرک کیسے بانٹ رہا ہے؟ 15,000 کا تبرک کیسے بانٹ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تبرک نہیں بانٹ رہا، اپنا جھنڈا گاڑنے کے چکر میں اپنا جو 25 سے 50 نہیں کر رہا ہے ایک مہینے میں، جو 10 سے 20 نہیں کر رہا ہے ایک مہینے میں،
وہ ایک سال میں 15,000 کوئی 10,000 کوئی 50,000 یہ کیوں کر رہا بھیا؟ نہیں مولا کے نام پہ کر رہے ہیں، یہ شیطان کے نام پہ ہو رہا 25 روپیہ، یہ ابلیس کے نام پہ ہو رہا ہے 10 کے 20، یہ کس کے نام پر ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یہ ہے 10 روپے دیتے ہوئے تو میں کسی کو دیکھ نہیں رہا، جب میں 25 روپے دوں گا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، مگر جب میں تبرک بانٹوں گا ہزاروں کا مجمع ہوگا، لینے والے بھی دیکھیں گے اور پھر دور دور تک پبلسٹی ہوگی، آج تو یہ بتا بھائی، آج تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام نمائش کے لیے ہو رہے ہیں، رضائے پروردگار کے لیے، نہ مجلسیں ہو رہی ہیں، نہ ماتم ہو رہے ہیں، نہ نوحہ خوانی ہو رہی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ایسے اسلام اس لیے تو کہا کہ میں غیر اسلام کو قبول ہی نہیں کرنا، میں اسلام کو قبول کروں گا، غیر اسلام کو قبول نہیں کروں گا، اور اسلام ہی کا اسم گرامی حسین ہے، جو حسین کے نام پر تقسیم ہو وہ ہے قابل قبول، جو اپنی انا کو اپنی جھنڈا گاڑنے کے لیے تقسیم ہوتا ہے پروردگار اس عمل کو قابل قبول نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی تو یہ ساری کی ساری کربلا وہب قلبی، جس کو یہ پتہ ہے کہ کون ہے، کون قتل ہو رہا ہے، کس کو قتل کیا جا رہا ہے، کون قتل کر رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے، مظلومیت دیکھی اور جانثار کر گئے، نہ کوئی مذہب اپنا تھا، نہ برادری اپنی تھی، نہ سماج اپنا تھا۔ یہ ہوتا ہے خلوص، یہ ہوتا ہے محبت مظلومیت سے۔ غیر مذہب کا آدمی، غیر عقیدے کا آدمی، غیر وطن کا آدمی، لیکن جب مظلومیت دیکھی تو اپنی جان قربان کر دی، اور ایسی ماں کائنات میں ایسی ماں نہیں ملی۔ وہب قلبی مولا کی طرف سے لڑنے کے لیے پہنچے میدان قتال میں، اللہ اکبر، جنگ کی، وہب قلبی بھوکے نہیں تھے، وہب قلبی پیاسے نہیں تھے، مصیبت و آلام نہیں تھے، ہنسی خوشی زندگی بسر، 17 دن شادی کو ہوئے ہیں، لیکن جب معاملہ مظلومیت پر آیا، حق و صداقت پر آیا، تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا مولا حسین کی راہ میں۔ لیکن وہب قلبی کی زوجہ وہ امام حسین کے پاس اپنے شوہر کو لائی، وہب قلبی کو، اور کہا کہ مجھے ضمانت دیں کہ جو رشتے ازواج یہاں پر نامکمل رہے وہ وہاں پر مکمل ہو جائے، یہاں بھی میرا ساتھی ہے تو وہاں پر بھی میرا ساتھی بنے۔ اور ایک مرتبہ زوجہ وہب قلبی نے خود کہا اپنے شوہر سے کہ مولا سے کہہ دو کہ مجھے شہزادیوں کے حجرے میں رکھیں، شہزادیوں خیمے میں رکھیں، تاکہ میں بے پردہ نہ ہونے پاؤں۔ اب اس کو کون بتائے کہ تم جن شہزادیوں کی بات کر رہی ہے وہ زینب ام کلثوم بے مقنع چادر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام چلی جائیں گی۔ وہب قلبی میدان قتال میں ہیں، دشمن سے جنگ کی، دشمن نے گھیرا، وہب قلبی شہید ہوئے، سر کو قلم کیا۔ اب یہ سنگ دل جو کربلا کے میدان میں اکٹھے ہو گئے تھے، سر قلم کرنے کے بعد ماں جو در خیمہ سے منظر دیکھ رہی تھی، ظالم نے بیٹے کے سر کو اٹھایا، وہب قلبی کو سر کو اٹھایا، ماں کی طرف پھینکا۔ اب یہ خاتون عورت ماں کی طرف پھینکا، اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی مگر اللہ رے مادر وہب قلبی، سر کو اپنی گود میں لیا، ماتھے کو چوما، لبوں کو بوسہ دیا، دشمن کی طرف پھینکا۔ جو سر ہم اہل بیت پر صدقہ کر دیتے ہیں اس کو واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ اکبر۔
کیسے کیسے شہید، کیسے کیسے شہدائے کربلا میدان اسعاد میں جمع ہو گئے. جان جان، اللہ اکبر، جان. صحابہ کا بھی تذکرہ، صحابہ حسین کا تذکرہ، جن کی شہادت، جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اصحاب حسین کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے. آپ حسین کی اولاد کو نام لے کر سلام کر دیتے، السلام علیکم یا علی اکبرہ، السلام علیکم یا مسلم بن عقیل. لیکن شہدائے کربلا وہ ہیں کہ جن کو انصار حسین وہ ہیں جن کو وقت کا امام سلام کہہ رہا ہے، امام زمانہ سلام کہہ رہے ہیں. زیارت وارثہ میں السلام علیکم انصار رسول اللہ، اے رسول کے انصار تم پر میرا سلام. کتنی بڑی ان کی منزلت ہے کہ وقت کے امام سلام کہے. جان، سعید، یہ ایسے ایسے با وفا شہید کربلا کے میدان میں. ایک مرتبہ سعید مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت. مولا نے اجازت دی. سعید میدان قتال میں پہنچے، حسین کے دشمنوں سے جنگ کی، اور جنگ کرتے کرتے ایک موقع وہ آیا کہ سعید گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے اور آواز دی، یا آقاہو ادرکنی. حسین آواز سن کر میدان قتال میں پہنچے، سعید کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور کہا کہ سعید تمہیں شہادت مبارک ہو. اللہ اکبر. سعید کے لاشے کو رکھ کر، بس 2 جملے ہیں، سعید کے لاشے کو رکھ کر حسین گنج شہیدہ میں سعید کے لاشے کو رکھا. اب جیسے ہی حسین خیموں کی طرف گھومے تو کیا دیکھا حسین نے؟ ایک ننھا کمسن بچہ جس کی کمر میں ترکش اور تیر ہمال کیے ہوئے قتال کی طرف بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے بچے کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ عباس اس بچے کو پکڑو، یہ کون بچہ میدان کی طرف جا رہا ہے. عباس کو بچے کو گود میں اٹھایا، حسین کی خدمت میں لائے. بیٹا تم کس کے نور نظر ہو؟ بیٹا تم کس کے نور نظر ہو؟ کہا کہ آقا جس کا لاشا ابھی آپ نے گنج شہیدہ میں رکھا، میں پسر سعید. حسین نے امامہ پھینکا، ارے بچے کی قربانی کو سلام کیا. ایک مرتبہ حسین نے کہا، بیٹا جا تو اپنی ماں کے پاس جا، تیری ماں کو تیرے باپ کا غم ہی بہت ہے. اپنی ماں کے پاس چلا جا، تیری ماں کو تیرے باپ کا غم ہی بہت ہے. بچے کی زبان سے جملہ نکلا، آقا ارے میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے، میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے. پشت خیمہ سے آواز آئی، آقا بیوہ سعید کا نذرانہ قبول. ہاں جی تو یہ بچے تھے، مگر جیسے بچے زینب کے شہید ہوئے، محمد نے جو شہادت پائی. ایک مرتبہ میدان قتال میں جیسے ہی بچے گرے، آواز دی، مامو جان ادرکنی. ادھر سے عباس، ادھر سے حسین بچوں کے لاشوں پر پہنچے. ایک کو عباس نے اٹھایا، ایک کو حسین نے اٹھایا، لیکن اٹھانے سے پہلے، شہادت سے پہلے دونوں بچوں نے مامو جان سے ایک بات کہی، مامو جان جب ہمیں اماں کے پاس لے جانا تو ان سے یہ کہہ دینا کہ اماں ہم نے گھاٹ چھین تو لیا تھا مگر پانی نہیں پیا. ہم پانی کیسے پیتے؟ ارے ہمارا بھائی اصغر، ہماری بہن سکینہ ابھی تشنا لب ہے، ہم نے پانی نہیں پیا. وانا ہوا محمد فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार इस मजलिस हुसैन को कबूल फरमा। परवरदिगार जो सवाब ने इस मजलिस का मुअय्यन किया है, परवरदिगार हम जहाँ जहाँ भी मोमिन आबाद हैं सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात मसरूफ़ अज़ा हैं उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। इस्लामी जमहूरियत ईरान की हिफाजत फरमा। इराक़ व शाम में अमन व अमान कायम फरमा। हम में दीनदारी का जज्बा पैदा फरमा। हमें नमाज़ पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमा। हम में इत्तेफ़ाक़ व इत्तिहाद पैदा फरमा। इराक़ व शाम में अमन व अमान कायम फरमा। परवरदिगार जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको नीस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार तमाम मुसलमान मुल्कों में अमन व अमान कायम फरमा। हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम इनके अनुसार आवाम